اچھا، یہ محاورہ جو آپ نے بیان کیا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ محاورہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور محاورہ بھی ہے کہ نیکی گلے پڑ جانا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے وابستہ بعض لوگ ہیں جن کے حقوق آپ پر قائم ہیں، لیکن آپ نیکی کے جذبے میں ان لوگوں کی حق تلفی بھی کسی نہ کسی پہلو سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اطلاقی مثال لے لیتے ہیں، مثلا ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ جی وہ ہمارے گھر پہ آ کر ہمارے گھر کی باتیں باہر پہنچاتا ہے۔ اب ہم جب باقی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں تو اس کو بھی بلائیں نیکی کرتے ہوئے، تو اس کے لیے پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک پرابلم وہ پیدا کرے گا، اور اگر ہم بلائیں تو باقی لوگوں کی بھی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے صاحب بسا اوقات آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو اس کی انڈورسمنٹ سمجھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں تو غلط ہوئی نہیں، غلط ہوتا تو یہ مجھ سے نیکی نہ کرتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی بات کرنی پڑ جائے، کوئی اقدام کرنا پڑ جائے، کوئی احتیاط کرنی پڑ جائے تو ضرور کریں، لیکن اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اس نے برائی کی ہے تو اب اس کی طبیعت درست ہونی چاہیے یا اس سے ہم آئندہ نیکی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے نا یہ کتنا بڑا معاملہ ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ سیدہ پر بعض لوگوں نے تہمت لگا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ صاحبزادی ہیں، معمولی تعلق نہیں ہوتا۔ بیٹی کے معاملے میں باپ کے جذبات بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بیٹی کے ساتھ دوسری عورت لائی جا رہی ہے، اس پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ خدا نے رحمت رافت رکھی ہے باپوں کے ہاں بیٹیوں کے لیے، لیکن اس موقع پر بھی جب انہوں نے خیال کیا کہ جس شخص نے اس تہمت میں کردار ادا کیا ہے میں اس کی مدد کرتا رہوں تو اب نہ کروں، تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس پر تنبیہ کی۔ اتنے بڑے معاملے میں بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ اگر کوئی مستحق ہے اور اس کی ہم کوئی مدد کر رہے تھے یا کوئی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ کر رہے تھے، اس کے غلط رویے کی وجہ سے چھوڑ دو۔ تاہم اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دھوکہ کھائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے خواہ مسائل پیدا کر لیں۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، نصح و خیر خواہی کی بات کہنا، اصلاح کے لیے کسی موقع پر ذرا ہاتھ کھینچ لینا، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور ایسے تمام معاملات میں احتیاط کے تقاضے پورے کرنے سے نہ دین روکتا ہے نہ علم و عقل روکتے ہیں۔ تاہم جذبہ وہی ہونا چاہیے کہ میں اپنا تو خیر خواہ ہوں، اس کا بھی خیر خواہ ہوں، ٹھیک، اور یہ بھی میں خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میرے لیے اس کا اللہ کی گرفت میں آنا، اس کا سزا پانا، اس کا قیامت میں رسوا ہونا بھی اسی طرح قابل تشویش ہے جس طرح میرا اپنا۔ تو یہ بات ہے جس کو اگر پیش نظر رکھے آدمی، اور وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، یہ اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ اگر انسان ہر موقع کے اوپر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتا رہے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے معاملات میں وہ غلط رویوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اس میں ہم سے ایک چیز اور بھی بیان کیجیے گا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں اس طرح کی بعض جو شخصیات ہوتی ہیں جو رویہ آپ بیان کر رہے ہیں اسی کو اپنائے ہوئے ہوتی ہیں، تو کچھ عرصے بعد ان کی ریپوٹیشن سوسائٹی میں بن جاتی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ برائی کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ایک بھلا مانس آدمی ہے، اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس نے تو کبھی نہ کوئی پارٹی بنا، نہ کوئی منفی رد عمل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو برائی کرنا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی پھر شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ شر مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی شر کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہوئی ہے، اور وہ مہلت ابتلا کے قانون کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ غور کریں، جس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں جو دانشوروں کو، فلسفیوں کو، بعض موقعوں پر الحاد کی طرف مائل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ دو ہی چیزیں، ایک ابتلا کا قانون، دوسرے جزا و سزا کا قانون، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں ہیں اور ایک واقعے کے طور پر ہیں، اس لیے کہ مذہب کو آپ چھوڑ دیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، پیغمبروں نے کیا کہا، اس کو بھی الگ رکھ دیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ابتلا ہے یہاں؟ یعنی یہ واقعے کا بیان ہے، ابتلا ایک وجودی حقیقت ہے۔ جی، ہم بتا سکتے ہیں انسان کو کہ ہر چیز کے پیچھے یہ فلاں اسباب ہیں، بارہا بہت غور کرنے کے بعد بھی بعض لوگوں پر جو برے حالات آ جاتے ہیں ان کے اسباب متعین نہیں ہو پاتے، اور بعض لوگوں پر جو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس کے اسباب متعین نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت ہے
کہ ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی اصول ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک رشتے میں پرو کے ان کی حقیقت بیان کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابتلا ہے. یعنی اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں. ابتلا کا مطلب ہے امتحان، آزمائش، جس سے اللہ نے ہم کو دوچار کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں میں یہ دوں گا، میری یہ نعمتیں ہیں، تو سب کے چہروں پر بڑی بشاشت آتی ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سزا دوں گا، اور وہ سزائیں سخت سزائیں بیان ہوتی ہیں، تو پھر ہر ایک کے ماتھے پر شکن پڑتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو پیش نظر رہنی چاہیے. اب اگر یہ دونوں چیزیں ایک حقیقت ہیں تو ان کو زندگی کی بھی حقیقت مان لینا چاہیے. جب زندگی کی حقیقت آپ مان لیں گے تو پھر بہت سے معاملات کے بارے میں گلے اور شکایت کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اس کے اندر سے گزرتے ہوئے ہمارے اچھے رویے، ہماری فطرت کی شرافت، ہمارا دوسروں سے معاملہ کرنے میں نرمی اختیار کرنا، شفقت کا رویہ اختیار کرنا، یہ زیادہ دیر تک مسائل نہیں پیدا کرتا. کچھ وقت گزرتا ہے کہ گرد و پیش کا پورا ماحول ماننا شروع کر دیتا ہے کہ اس شخص سے خیر کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور پھر برے لوگ بھی جو آپ کے گرد و پیش ہوتے ہیں وہ آپ کی قدر کرنے لگ جاتے ہیں. تاہم اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہوگا ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب رکھنی چاہیے. یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح سلوک ہے. ٹھیک ہے. ہم سے اچھا، یہ جو آپ نے آخری بات فرمائی بڑی اہم بات ہے. ہمارے یہاں یہ اکثر یہ بحث بھی ہوتی ہے، پورے فلسفہ اخلاق میں ایک بڑا مارکت العرا مسئلہ بھی ہے کہ بھئی بنیاد کیا ہے. یعنی آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے دین کا جو امتیاز ہے اس میں بنیاد کوئی خارجی یا مادی افادیت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جی ہاں، یعنی نیکی تو ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہے. نیکی ہمارے وجود کی حقیقت ہے. نیکی انسان کا نام ہے، اس لیے ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں. لیکن جو چیز ہمارے باطن میں ودیت اس حقیقت کو تحریک دیتی ہے، ترغیب پیدا کرتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہو سکتی ہے. اس سے بڑا کوئی محرک نہیں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو اس سے دنیا کا نظم بہتر رہے گا، اس کے نتیجے میں امن و امان پیدا ہوگا، اس میں ہمیں بھی جواب میں نیکی ملے گی. تو افادیت کے جتنے پہلو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بہت محدود. جو چیز نیکی کو ہر سطح پر بالا تر کر دیتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے ہی کا نصب العین ہے، اور اسی کو سامنے رکھنا چاہیے. بالکل واضح ہو گئی بات.